ایک بدبخت یزید اٹھا، ایک بدبخت یزید اٹھا، اس نے چاہا کہ میں حسین کا ذکر مٹا دوں۔ ارے بدبخت، تو حسین کا ذکر مٹائے گا؟ تو ایک یزید ہے، خدا کی عزت کی قسم قیامت تک کروڑوں یزید بھی آ جائیں، حسین کا ذکر نہ مٹا ہے نہ قیامت تک مٹ سکتا ہے۔ مٹا ہے نہ قیامت تک کروڑ یزید آ جائیں۔ وہ ایک اٹھا تھا، اٹھتے ساتھ ہی تھا ہو گیا، یزید تھا، اور جو سامنے تھا وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک ہے رہے گا۔ بولیے قیامت تک کیا رہے گا؟ حسین، اونچا بولو یار، حسین ہے، حسین ہے۔ کیوں؟ یہ حسین کا خانوادہ، حسین کا خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ حدیث پاک کا نمبر 4712۔ کتنا حدیث کا نمبر ہے؟ 4712۔ امام حاکم نے بیان کیا مستدرک میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص حجر اسود کے پاس کھڑا ہو، بولیے کہاں کھڑا ہو؟ حجر اسود کے پاس کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، یہ کون سا گھرانہ ہے؟ ہم نے بدقسمتی سے، چونکہ معاشرے میں جہالت بہت تھی، انتہا پسندی بہت تھی، نفرتیں بہت تھیں، ہم نے بدقسمتی سے اہل بیت اطہار کے اس مقدس عقیدے اور محبت کو ایک خاص فرقے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ بدقسمتی کی۔ میں آپ سب کو اور ان علماء کو اور بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس نفرتوں کے دور میں یہ محبت کا بیج بو دیا ہے۔ بھائی خوش ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا، ان کی تائید کریں۔ خوش ہیں اس بات پر؟ یہ نعمت عام نہیں ہے۔ آئیے میں 2-3 حدیث بیان کر کے مقام رضا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں کھڑا ہو؟ حجر اسود، نماز کی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور رکھا ہوا ہو روزہ۔ بولو کیا رکھا ہوا ہو؟ روزہ رکھا ہوا ہو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے۔ فرمایا روزے کی حالت میں ہو، لیکن فرمایا اگر اس حالت میں بھی دل میں میری پاک آل کی محبت نہیں ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا ادھر وہ حجر اسود میں، صحن کعبہ میں، نماز کی حالت میں، روزے کے عالم میں وہ فوت ہو گیا، فرمایا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہوگی، سیدھا جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ سیدھا جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ تو ہو گئے جہنم رسید، اور جو کال وال میں بیٹھ کر 10 دن مجالس سجاتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، انہیں کیا ملے گا؟ انہیں کیا ملے گا؟ آؤ حدیث پاک امام طبرانی نے معجم الاوسط حدیث پاک کا نمبر 2230، امام حیثمی مجمع الزوائد حدیث پاک کا نمبر 4347، فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحسن ابن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزموا مودتنا اہل بیت، تاجدار کائنات نے فرمایا میں تمہارا پیارا نبی ہو کر تجھے حکم دیتا ہوں میری آل سے محبت کیا کرو۔ میری آل سے، اونچا بولو، میری آل سے۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا میری آل سے محبت کیا کرو، آل سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی آل سے محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟
کیونکہ آپ کے در پر تو دشمن بھی آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ، اللہ مجھے دیتا جاتا ہے، میں کائنات میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا آپ کے در سے، عرض کیا آقا آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اگر ہم آپ کی آل سے محبت کریں تو ملے گا کیا؟ قربان جاؤں۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ، جب وہ میری آل سے محبت کرنے والا ادھر آنکھیں بند کرے گا نا، جو بغض رکھے گا محبت نہیں کرے گا، اس کی بھی آنکھیں بند ہوئیں، وہ کہاں گیا؟ بولو بولو کہاں گیا؟ نہیں آواز نہیں آئی۔ ادھر اس کی بھی آنکھیں بند ہونے لگی ہیں۔ جو محبت اہل بیت میں اپنا وقت گزارتا ہے، فرمایا جب وہ آنکھیں بند ہوں گی وَهُوَ يُوَدُّنَا داخل الجنہ، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، سامنے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا کیسے جنت میں جائیں گے؟ بے شفاعتنا، ادھر اللہ کا دربار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، ذرا میدان محشر کا منظر تو سامنے لاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور آقا علیہ السلام کی امت تک سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہیں۔ ادھر ایک سادہ سا گناہگار سا مگر دل میں حضور کی آل کی محبت رکھنے والا بھی میزان پہ پہنچ گیا، پہنچ گیا۔ ادھر میزان میں فرمایا نیکیاں کم ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ ادھر تاجدار کائنات آ جائیں گے، فرمائیں گے باری تعالیٰ اگرچہ اعمال کم ہیں مگر میری آل سے محبت کرتا تھا، اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ یہ بے شفاعت نا، ہم بھائی شفاعت کی ضرورت اس کو پڑے گی نا جس کے اعمال کم ہوں گے، جس کے اعمال تو زیادہ ہیں اس کو شفاعت کی ضرورت، اونچا بولیے، اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا بے شفاعت نا، میری شفاعت کے ذریعے اور میری آل کی شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آقا اگر ہم آپ کی آل سے محبت کریں تو یہ انعام تو مل گیا، یہ انعام تو مل گیا۔ آخری دو حدیثیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی سے بڑی محبت ہے، وہ تشریف لاتی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، آپ ان کا ہاتھ چومتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ یا رسول اللہ آپ کا کوئی امتی آپ کی بیٹی کا ادب، حیا اور محبت کرنے لگ جائے اور ان کے طریق کو، ان کے راستے کو اپنا لے تو اسے کیا ملے گا؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث پاک کو بیان کیا، حدیث پاک کا نمبر 1385۔ تاجدار کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ بھائی کوئی اور نام بھی تو رکھا جا سکتا تھا نا، حسن اور حسین کا نام اور رکھا تھا، آقا نے تبدیل کر دیا، فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تبدیل فرما دیا۔ سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک رکھا گیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ قربان جاؤں حدیث پاک کا لفظ سنیے، میں نے حدیث پاک کا نمبر بتا دیا 1385۔ ان جابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا عن النار۔ تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا
کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو بھی دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے، اور قیامت تک جو جو اس سے محبت کرتا جائے گا اللہ اسے بھی دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا۔ حدیث پسند نہیں آئی؟ نہیں پسند نہیں آئی؟ ہاں تو ہاتھ کھڑا کر کے بولیے نا پھر سبحان اللہ، ذوق چاہیے۔ فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اب جو حدیث عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آقا کا فرمان میرا یقین ہے علماء کو چھوڑ کر عوام الناس نے یہ حدیث پاک نہیں سنی ہوگی جو عرض کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے آقا کا فرمان، اب اس کا نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی مسند امام مسند دیلمی میں آئی، مسند الفردوس، امام دیلمی نے اس کو بیان کیا۔ بولیے کتاب کا نام کیا ہے؟ مسند الفردوس، اونچا بولیے کیا نام؟ لکھنے والے کون؟ امام دیلمی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حدیث پاک کا نمبر 2721، اونچا بولیے کیا نمبر ہے؟ پھر بولیے، یاد کر لیں، بڑی خاص حدیث پاک ہے، 2700۔ آقا کا فرمان، کہتے ہیں جی یہ کتابیں ساری اہل سنت کی ہیں، اہل تشیع کی نہیں ہیں۔ اہل سنت کے ائمہ انہوں نے ان کو مرتب کیا اور ائمہ سے حدیث لے کر اپنی کتابوں میں جمع کیا، اور اہل سنت کا اصل عقیدہ امت کے سامنے رکھا اور روایت کیا۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب آل محمد یومن، یومن کا مطلب ہے ایک دن۔ کیا میں نے بولا؟ حب آل محمد یومن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ آقا کا کوئی امتی آقا کی آل سے ساری زندگی نہیں، ایک سال نہیں، ایک مہینہ، اونچا بولو، ایک مہینہ، ایک 10 دن نہیں، صرف آواز آنی چاہیے، صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، صرف ایک دن جو میری آل سے محبت کرے گا، تاجدار کائنات نے فرمایا خیرم من عبادت سنۃ۔ ایک دن آل پاک سے محبت پورے سال کی نفلی عبادت سے بہتر، اور صرف یہی نہیں، وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ، اور جس لمحے ایک دن بس دل میں محبت پیدا ہو گئی اور وہ ساری زندگی گزار گیا، ادھر آنکھیں بند ہوئی، فرمایا داخل الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔